انتہائی قیامت خیز مناظر، امریکہ نے بمبار طیاروں سے ایران پر بمباری کا فیصلہ کر لیا ہے۔ اہم ترین ڈیولپمنٹس ہیں اور اب چونکہ اس جنگ میں امریکہ پھنس چکا ہے، گلے کی ہڈی بن چکی ہے یہ جنگ، تو اس جنگ میں امریکہ کچھ انتہائی قدم اٹھانے جا رہا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں ہوں مخدوم شہاب الدین۔ منگل 10 مارچ 2026 رات کا پچھلا پہر۔ ناظرین کرام، کچھ انتہائی تشویشناک ڈیولپمنٹس ہیں۔ ایران کی امریکہ اور اسرائیل سے جنگ جاری و ساری ہے، اور اس جنگ میں اب اصل تباہی کی طرف جو خطہ ہے وہ بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ یعنی اس سے پہلے جو ایران نے حملے کیے اور جو امریکہ اور اسرائیل نے 3000 ایئر سٹرائکس یا ٹارگٹس جو ہیں انہیں ہٹ کیا ایران میں، اب اس کے حوالے سے امریکہ نے یہ کنفرمیشن جاری کر دی ہے کہ وہ سب ایک طرف اور آج کی رات امریکہ کا ایکشن ایک طرف۔ بمبار طیارے، ڈرونز، میزائل سب ایران پر ٹوٹ پڑنے کے لیے تیار ہیں۔ میں ساری ڈیٹیلز آپ کے سامنے رکھتا ہوں، لیکن اس سے پہلے اگر ابھی تک آپ نے اس ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو لائک ضرور کر دیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے اس چینل کو پاکستان مخالف متعدد اکاؤنٹس کی طرف سے رپورٹ کیا جاتا ہے۔ اس رپورٹنگ کا اثر زائل اسی طرح سے ہوگا کہ آپ اس ویڈیو کو لائک کریں، ایک کے بجائے زیادہ سے زیادہ کامنٹس کریں، اور اگر ہو سکے تو اس ویڈیو کو آپ نے مختلف واٹس ایپ گروپس جو ہیں ان میں شیئر بھی کرنا ہے۔ بیک ٹو بیک 8-10 مشرق وسطیٰ کی بڑی ڈیولپمنٹس ہیں، پہلے ان کا جائزہ لے لیتے ہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے امریکی میڈیا کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا ہے کہ ممکن ہے وہ ایران سے بات کر لیں، لیکن یہ شرائط پر منحصر ہوگا۔ صدر ٹرمپ نے مزید کہا کہ ویسے اب ایران سے بات کرنے کی کوئی خاص ضرورت بھی نہیں رہی، کیونکہ ہم نے ایران کو تباہ کر دیا ہوا ہے۔ صدر ٹرمپ نے کہا کہ ایران کے نئے سپریم لیڈر کے انتخاب کے حوالے سے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ مجھے یہ لگتا ہے کہ ایران کا نیا سپریم لیڈر امن سے نہیں رہ سکتا۔ یعنی ٹرمپ نے یہ کہا ہے کہ میرا ایسٹیمیٹ یہ ہے کہ ایران کا نیا سپریم لیڈر جو ہے وہ امن قائم نہیں ہونے دے گا۔ یہ ٹرمپ کا موقف ہے۔ اچھا، وہیں دوسری جانب جو اس وقت امریکی جرنیل ہیں انہوں نے بھی اپنی سٹیٹمنٹس جاری کرنا شروع کر دی ہیں، اور جو امریکہ کا ڈپارٹمنٹ آف ڈیفنس ہے، جسے اب ری نیم کر دیا گیا ہے ڈپارٹمنٹ آف وار، یعنی اب امریکہ کے پاس سیکٹری ڈیفنس نہیں ہے، امریکہ کے پاس سیکٹری آف وار ہے، اور امریکہ کا وزیر جنگ ہے، وزیر دفاع نہیں ہے۔ امریکہ کی اب یہ شاید پالیسی یہی ہے، وینزویلا کو ہم نے دیکھ لیا، ایران کو دیکھ لیا، کہ امریکہ دفاع سے ہٹ کر اب جنگوں کی اسٹریٹجی کی طرف بڑھ چکا ہے ڈونلڈ ٹرمپ ایڈمنسٹریشن میں، اور یہ تو وقت بتائے گا مڈ ٹرم الیکشنز میں کیا ہوتا ہے، اور ڈونلڈ ٹرمپ کی یہ پالیسی امریکیوں کو بھاتی ہے یا پھر ڈونلڈ ٹرمپ کا مواخذہ جو ہے وہ کرتے ہیں مخالفین ڈونلڈ ٹرمپ کے، اگر ان کی سیٹیں زیادہ ہو گئیں، اور اسی جنگ کو بنیاد بنا کے کیا ڈونلڈ ٹرمپ کی امپیچمنٹ ہو سکتی ہے۔ یہ ساری چیزیں یو ایس میڈیا پہ ڈسکس ہو رہی ہیں، بٹ دیٹ از ناٹ آور ٹاپک۔ ہمارا ٹاپک کیا ہے؟ جنرل کین جو ہیں انہوں نے ایک اسٹیٹمنٹ دی ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ ہم ابنائے ہرمز میں مسلسل نقل و حرکت کو یقینی بنانے کے لیے ایرانی بحریہ اور ایران کی بحریہ کی تمام تر صلاحیتوں کو نشانہ بناتے رہیں گے۔ یعنی ہم مکمل طور پر ایرانین نیوی جو ہے اس کی کیپیبلٹیز کو ہٹ کریں گے، ہم ایرانین نیوی جو ہے اس کی کیپیبلٹیز کو اسی طرز پر نشانہ بناتے رہیں گے جیسے ہم پہلے کرتے آئے ہیں۔ اب امریکہ کے جو وزیر جنگ ہیں پیٹ ہگست، انہوں نے ایک بڑی تشویشناک سٹیٹمنٹ جاری کی ہے، بلکہ انہوں نے میڈیا بریفنگ جو ہے وہ دی ہے، اور یہ اکیلے نہیں تھے، ان کے ساتھ امریکی جنرل ڈین کین جو ہیں وہ بھی تھے، جن کے حوالے سے میں نے آپ کو بتایا کہ انہوں نے کیا بات کی، بلکہ پورا آپ ٹرانسکرپٹ سمجھ لیں کہ انہوں نے بات کیا کیا، پھر آپ کو سمجھ آئے گی۔ امریکی وزیر جنگ پیٹ ہگست نے دھمکی دی ہے کہ اگر ایران نے آبنائے ہرمز میں تیل کے بہاؤ کو روکنے کی کوشش کی تو ایران پر پہلے سے زیادہ شدید حملے کریں گے۔ امریکی وزیر جنگ اور امریکی جنرل نے ایران سے جاری جنگ کے حوالے سے میڈیا بریفنگ دی۔ اس موقع پر امریکی وزیر جنگ پیٹ ہگست نے کہا کہ ایران بوکھلاہٹ اور مایوسی کا شکار ہے، ایران سکولوں اور اسپتالوں سے میزائل فائر کر رہا ہے۔ اب یہ شاید دلیل ہوگی امریکہ کی، کیونکہ امریکہ کی ایک مبینہ امریکہ اور اسرائیل کی جو سٹرائکس چل رہی ہیں ان میں ایک سکول میں بچیوں کی شہادت کے حوالے سے بڑا نمبر تھا، اطلاعات سامنے آئیں۔ تو اب امریکہ کا وزیر جنگ جو ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ یہ بیسیکلی سکولوں اور اسپتالوں سے میزائل فائر کر رہے ہیں، یعنی ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی یہ کہنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ سکولز اور ہاسپٹلز جو ہیں وہ لیجٹمیٹ ٹارگٹ ہوں گے پھر امریکہ کے شاید۔ انہوں نے کہا کہ ایران تنہا کھڑا ہے اور بری طرح سے ہار رہا ہے، ہمارے اہداف یہ ہیں کہ میزائل اور دفاعی صنعتی مراکز کو تباہ کیا جائے، ایرانی بحریہ کو تباہ کرنا بھی ہمارا مقصد ہے۔ امریکی وزیر جنگ نے کہا کہ آج شدید ترین حملوں کا دن ہوگا۔ 24 گھنٹوں میں ایران نے کم تعداد میں میزائل فائر کیے ہیں، ایران نے اپنے ہمسایوں پر حملہ کر کے بہت بڑی غلطی کی۔ انہوں نے دھمکی دی کہ اگر ایران نے آبنائے ہرمز میں تیل کے بہاؤ کو روکنے کی کوشش کی تو ایران پر مزید شدید حملے ہوں گے۔ اس کے علاوہ امریکی جنرل جو ہیں انہوں نے کہا کہ امریکی فوج بارودی سرنگیں بچھانے والے ایرانی جہازوں پر حملہ کر رہی
रही है। पहले 10 रोज़ में ईरानी बहरिया के 50 से ज़्यादा जहाज़ों को डुबो दिया था और हमने तबाह कर दिया था। इन्होंने मज़ीद कहा कि ईरान लड़ रहा है लेकिन उतना ताकत से नहीं लड़ रहा जितना हमने सोचा था। अब ये तो चले इनकी स्टेटमेंट है एंड दे वांट टू साउंड वेरी कॉन्फिडेंट। इसमें अहम चीज़ ये है कि पीट हेग्सेट जो हैं उन्होंने ये स्टेटमेंट जारी की है कि ईरान पर आज होने वाले हमले अब तक के शदीद तरीन हमले होंगे। और इनके हवाले से पीट हेग्सेट ने जो बयान जारी किया है वो बड़ा तशवीशनाक है। इन्होंने कहा है कि अब जो हम हमले करने जा रहे हैं उनमें लड़ाका तैयारे, बमबार तैयारे और फ़ज़ाई हमले भी होंगे। अमेरिका के B-52 बॉम्बर्स जो हैं 3, जो एक बमबार तैयारा है वो 70,000 पाउंड वजनी जो आप कह लें कि पेलोड ला सकता है। और ये तीनों तैयारे अगर जो रॉयल एयरफोर्स के बेस के ऊपर इन्हें लाया गया है और अब पीट हेग्सेट ने कह दिया है कि ये हम इस्तेमाल करने जा रहे हैं। ये टैक्टिकल न्यूक्लियर हथियारों के लिए भी ये बमबार तैयारे इस्तेमाल होते हैं, तो इस चीज़ को भी ज़रा ज़हन में रखिएगा। पिछले दिनों 2 दिन पहले जो इसराइल ने 30 ईरान की तेल के डिपोज़ पर और स्टोरेज फैसिलिटीज़ पर हमला किया वो क़यामत खेज़ मनासिर थे और रात की तारीकी में ऐसी स्ट्राइक्स की गई कि आसमान जो है वो इस कदर रोशन हो गया कि दिन का मंजर पेश करने लग पड़ा। पूरा दिन ईरान में तेल की बारिश होती रही। ईरान की जो सड़कें हैं उनके अक्रॉस जो नालियां हैं वहां पर तेल था और आग थी और ऐसे लग रहा था कि पूरा शहर जल रहा है। अब अमेरिका के वजीर जंग का ये कह देना कि भाई हम पहली से ज़्यादा शिद्दत से हमला करेंगे और अब हमारे बमबार तैयारे, इससे पहले सिर्फ यूएस के फाइटर जेट्स जो हैं और बाकी यूएस के जो मिसाइल्स हैं और बाकी चीज़ें हैं वो अटैक कर रही थी ईरान पर, लेकिन अब अमेरिका का वजीर जंग कह रहा है कि हम अपने बमबार तैयारे भी इस्तेमाल करेंगे। 3 B-52 बॉम्बर्स जो हैं वो ऑलरेडी डिप्लॉय कर दिए गए हैं स्ट्राइकिंग रेंज में मिडल ईस्ट की, और ये 70,000 का अगर पेलोड एक लेके जा सकता है तो ये एट अ टाइम अगर स्ट्राइक करते हैं तो ये 2,10,000 पाउंड वजनी बॉम्ब्स जो हैं ये ईरान के ऊपर एक गो में गिराने की कैपेबिलिटी रखते हैं, जो कि डिस्ट्रक्शन इस हद तक ला सकता है कि आप बाकायदा तौर पर लिटरली मार्क माई वर्ड्स कि हम उसका अंदाज़ा नहीं कर सकते। और इस सारी सूरत हाल में अब 2-3 और बड़ी डेवलपमेंट्स भी हैं। एक तरफ तो ईरान जो है वो अपनी पॉलिसी को लेकर चल रहा है और देखते हैं कि ईरान किस तरह से मामलात को लेकर चलता है और ईरान की पॉलिसी क्या बनती है। बल्कि ईरान के जो अली लारजानी है नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी, उन्होंने अमेरिकी सदर ट्रंप की धमकी का जवाब देते हुए ये ज़रूर कहा है कि आशूर से मोहब्बत करने वाली कौम को खोखली धमकियों से खौफजदा नहीं किया जा सकता। इन्होंने कहा कि कई लोगों ने ऐसे दावे किए लेकिन नाकाम रहे, अपना ख्याल रखो, ऐसा ना हो कि तुम मिटा दिए जाओ। इन्होंने सोशल मीडिया पर जारी बयान में कहा कि अबनाए हरमज़ या तो सबके लिए खुशहाली की गुजरगाह होगी या जंग पसंदों के लिए शिकस्त और तकालीफ की गुजरगाह होगी। और अमरीकी सदर जो है उसने ऑलरेडी ये बात कर दी है कि अबनाए हरमज़ को अगर ईरान ने बंद रखा तो उस पर मौत, आग और कहर बरसेगा और पहले से 20 गुना ज़्यादा ताकत के साथ हम हिट करेंगे। 20 गुना ज़्यादा ताकत से मुराद, और पीट हेग्सेट की स्टेटमेंट्स को देखें तो यूं ही लग रहा है कि अमेरिका B-52 बॉम्बर तैयारे जो हैं उनका इस्तेमाल करके ईरान पर 2,10,000 पाउंड वजनी बॉम्ब्स जो हैं वो गिराने का मंसूबा रखता है। डेथ, फायर एंड फ्यूरी विल रेन अपॉन देम। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि इनके ऊपर मौत का साया होगा, इनके ऊपर कहर बरसेगा और आग जो है वो अब बरसेगी। यानी ट्रंप ने भी अब इस जंग को एक नए रुख पर और एक नई जहत में ले जाने की बात कर दी है, विच इट सेल्फ इज़ अ वेरी बिग स्टेटमेंट और बड़ी तशवीशनाक स्टेटमेंट भी है। ये सारे का सारा सिनेरियो जो है देखते हैं कि क्या बनता है, क्या डेवलपमेंट बनती है। लेकिन अभी तक की ये डेवलपमेंट्स थी जो आपके सामने रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी। कमेंट सेक्शन में राय का इजहार ज़रूर करें। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।